فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حصول برکت واسطے سارے احباب رل مل کے پڑھے آئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن غیر منقسم بعد از حمد و ثنا تعریف و توصیف بارگاہ رسالت باب حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم حضور دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام، ہدیہ محبت، ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج دی محفل بھائی منظر عباس صاحب دے مکان سے سالانہ عظیم و شان حضور دے ذکر دی محفل دا انعقاد کیتا گیا۔ اللہ تعالیٰ بھائی منظر صاحب دے والد نو عمر خضری نصیب فرمائے۔ تمام برادری جتنے احباب نے محبت و چاہت نال اور اپنی مصروفیات جو ٹائم کٹ کے حضور دے ذکر واسطے تشریف لے کے آئے، اللہ سب دا آمنا قبول و منظور فرمائے۔ میں انشاءاللہ منظر صاحب نے دسیا کہ انشاءاللہ 11 بجے آپ دعا کرنی، کوشش بھی میری یہ ہے کہ آپ 11 بجے دعا کر لئیے۔ یہ تواڈی دعا دے وچ دعا ہے تو تھوڑا جے میرے لئے تھوڑا جے نیڑے آ جاؤ۔ جڑے بیلی شہزاد میرا تو اٹھیاں یار، اور کوئی اٹھے نہ اٹھے، تھوڑا جیا ناراض نہیں ہونا، اس واسطے اٹھا رہے ہیں کہ کچھ اٹھ سونا تے حرکت برکت ہو سی۔ تو دوسری ایک اور بھی شفقت کرو، جس نے جامنا ہے وہ ہونے ہی اٹھ کے باہر چلا جائے، بعد تقریر دے دوران کوئی بندہ اٹھ کے نہ جائے۔ مختصر حاضری ہے تو میں بالکل مختصر کرساں۔ جتنے احباب جڑے پیچھو نہیں اٹھے جی ہے، ایک بندہ چلا جائے، انہوں نے دسو کہ میں تواڈے نال گل پیا کرے تھا، یا مینوں ساتھ لو تھا ہی چلو حال نہ سکو دعا کرو اٹھ کے سونی جی نہ کھلو اللہ سلامت رکھے۔ توجہ ہے میرے پیارے قاری صاحب تو وزن دیتے بیان ہے، دعا کرو سون لو۔ تو میں دعا کنوں تو موڑی آسان ہے، نماز جنازہ دی آخری دعا سون لینی چاہیے، وہ تھوڑا زیادہ مسئلہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، اللہ تعالیٰ بھائی منظر صاحب دے کاروبار برکت نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل میرے پیارے بھائی بیان فرما رہے ہیں، سر بھی آئی، نداز بھی آئی، شیر بھی ہاں، بندہ نہ چیز بے سریلا جی بندہ ہے، لیکن مینوں یہ پتہ ہے کہ میں کیڑی گل کر رہا ہوں، تو مینوں یہ بھی سر لگ دی ہے کہ مینوں ایسی گل کرنی چاہیے کہ دوسرے سجڑا نو سور لگ جائے۔ میں بھی پتہ ہے کہ تمہیں سور لگ جاسی، لیکن تھوڑا جہا اپنی توجہ میری طرف رکھیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دا یہ مہینہ ہے، سب تو پہلی گل ذہن نشین رکھ لو کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وہ واحد کائنات وچ نبی ہیں کہ جنہ دی رحمت پوری عالمین دے اتے ہے۔ ساڈا ایمان اور ساڈا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ قرآنی عقیدہ ہے ساڈا، الحمدللہ اس گل تے پختہ یقین اور محکم ساڈا ایمان ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ساڈے آقا نہیں، کائنات چلا جتنی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں سارے نے میرے نبی دا کلمہ شریف پڑھیا۔
میرے پاک رسول دا کلمہ انہوں نے پڑھیا ہے اور الحمدللہ ساڈے ہی آقا نو شان حاصل ہے، کسے ہور دے نبی نو کوئی بندہ سر چاہ کے نہیں آکھ سکدا، عیسائی ہوون پادری ہوون جتنے بھی ہیں خطری حضرات ودن، حضرت عزیر علیہ السلام نے منن والے ودن، ساری قوم کٹھی ہو جائے تے آدم دی آدمیت بچیاں کو پوچھ لو تسی دسو تواڈا نبی کیسا ہے؟ ہر کہنے اپنی کتاباں انجیل ہوے داؤد دے وچ یا کہے پڑھتے جاؤ، زبور نو پڑھ لو، تورات نو پڑھ لو، تے ساریاں علماء نے انہاں دے مذاہب دے وڈیاں نے لکھیا کہ ساڈے نبی ایک وقت دے نبی جان، جویں وقت گزریا نبوت لے لئی گئی، جویں وقت گزریا علاقے تو بغیر تبلیغ نہیں کر سکدے ہاں۔ مینوں تے حضرت عیسیٰ دا زمانہ یاد ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک دریا دے ایک سرے تے آپ ہوندے ہاں اور دوسرے دریا دے دوسرے سرے حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوندے ہاں، نہ حضرت عیسیٰ ادھر جا سکدے ہاں نہ یحییٰ علیہ السلام ادھر آ سکدے ہاں، یعنی کہ ادھر عیسیٰ دی نبوت آئی، ادھر یحییٰ علیہ السلام دی نبوت آئی، لیکن جدوں تیرے تے میرے آقا زمین تے آئے، حضور دے قدم مبارک کائنات وچ لگے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم نو 12 ربیع الاول شریف 571 عیسوی دے وچ میرے مصطفیٰ کریم نو اللہ نے مکے پیدا کیتا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، ظاہر بھی تو ہے، باطن بھی تو ہے، وہ دی وجہ کیا ہے؟ وہ دی وجہ یہ ہے اول وہ ہوتا ہے جڑا پہلے جمدا ہے، آخر وہ ہوتا ہے جڑا آخر جمدا ہے۔ آپ نے فرمایا یا اللہ عرض کی یا اللہ میں جمی آخر چا، اللہ فرمایا پیدا میں تینوں بعد کیتا ہے، بنا تے میں تینوں پہلے لے آئی، اول بھی تو ہے، آخر بھی تو ہے، ظاہر بھی تو ہے، باطن بھی تو ہے، مکے دے سردار بھی تو ہے، مدینے دے تاجدار بھی تو ہے، غم گسارا دا سردار بھی تو ہے، تے ساری محفل کرنے والا دا امام بھی تو ہے۔ قسم سجا گئی، حضور آ گئے، کائنات رونق لے لے، حضور آئے تے اللہ نے مطلقاً فرما چھوڑ الی الخلق کافہ، محبوبہ انہوں دس چاہ دنیا جو مرضی کر لے، جتھے تک اللہ دی مخلوق ہو گئی مصطفیٰ تیرا کلمہ ہی چلا، کسی اور دا کلمہ نہیں چلنا۔ اور میں الحمدللہ میں آج یہ سبحان ہوں تھوڑی سامنے پیش کر سا، تھوڑی جی توجہ طلب گل ہو سی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں غلام ہوں، اسی آقا دا کلمہ پڑھے آتے آقا دی مہربانی اور حضور دی کرم نوازی دے اسی الحمدللہ پڑھتے پائے، حضور دی کلمہ پڑھن دی وجہ تو اللہ نے سانو مسلمان آکھیا، مسلمان آکھیا اور شرف ایمان عطا کیتا، اسی الحمدللہ چاہے جیڑے بھی گنہگار ہوئیے، اسی جیڑا بھی گناہ کر لویے، لیکن اللہ ساڑھے ماتھے اندر نہیں لکھائی گا، ساڑھے موہ میں اندر پھٹی نہیں لگنی، میں کہا یا اللہ دنیا نبیہ دیا امتہ دے ہوتے، اے تیرا معاملہ آئی کہ جیڑا راتی کریا توے بھی آئے انہیں گھر دے پھٹی لگ جاتی آئی، اللہ فرمایا میں کی کرا آقان اللہ ہو لیو عصبہ ہو مان تفیم، بابوبا جدر تک تو انہوں نے ویچو سے میں عذاب کرنا ہی کوئی نہیں۔ میں کوشش کرسا میں اپنے گلے نوں بچامنا تے میں تواڈی سبحان اللہ بھی ہولی ہولی سن رہی تسی تے شاہ تو بعد ہک میں پھر سونی تے تسا جا کے سہ جاونا، میں بس اسلام ہنے ہی پڑھ کے آیا تے میں مختصر جی اتھے حاضری کیتی، میں کہ یار منظر ساڈا بیلی ہے تے بھرا ہے تے ہر جمعے تے بڑی محبت کردا تے پھر دی محفل تے اسی لیٹ جائیے تے ہو سکدا ہے بھرا کوئی چلے جاون تے پھر مزہ تے کوئی نہیں، ایک باری سبحان اللہ اونچا کر دو ایک دو بندے بالکل چودھری رحمت علی بڑے بیٹھے، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں خوش رکھے، اے پریشانیاں تے تدبر وچوں اللہ بچائے، ایک باری محبت نہ سبحان اللہ اونچا۔ ختمہ دی محفل تے سبحان اللہ ہو رہی نے تے حضور دے میلاد دی محفل دی خوشی ہے سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ میں ایک واقعہ سنائینا اور ایک ہی واقعہ پوری تقریر ختم کر سکتا، ایک ہی واقعہ، اس تو زیادہ لمبی چوڑی گل کوشش کر سکنا، جیڑی نال لگدی ہوئی وہ ضرور چاہ نہیں سکتا، اور یہ ضرور ہوندی ہے، ایک گل نوں بیان کرنا ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، میں دوبارہ جملہ عرض کر رہا ہوں، حضور دا کلمہ صرف اسا نہیں پڑھیا، میرے اللہ دی جتنی مخلوق ہے 18,000 مخلوقات، حالانکہ اس تو کم و بیش ہیں، یہ تو وہ ہے نا جنہوں نے لوگوں نے گنے ہیں، اے تری دیئن اے خشکی دیئن اے بریئن اے باہریئن اے زمینیئن اے اسمانیئن اے نوریئن اے خاکیئن اے بشریئن اے نوریئن، یہ تو ساڑھے سامنے جمادات ہیں، حوانات ہیں، یہ ساری چیزاں تے وہ ہیں کہ کیڑیاں گئیاں، لیکن اللہ دی نگاہ دے دی بھئی اللہ نے کتنی مخلوقات دنیا چ پیدا فرمایا، ساری کائنات میرے نبی دا کلمہ پڑھ دی، میں پوری تقریر چ کے جملہ ہی تواڈے سامنے پیش کر رہا ہوں، میرے آقا دا کلمہ پڑھ دی۔ فطرت قرآن مجید دے وچ بیان ہے، سورہ رحمان ہے، اللہ فرمائندہ الشمس تجری لمستقر لہا،
اللہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جڑا سورج ہے نا ادھو نکلتا ہے تو ادھر لہ جاتا ہے. یہ سورج دی ڈیوٹی ہے. سورج کدی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. سورج نو ہمیشہ حکم ہے کہ ادھو نکلے تو ادھر غروب ہو جائے. لیکن مینوں وہ ویلا یاد آندا جدن علی دی نماز ران لگی تو نبی نے فرمایا سورج واپس ہٹے نا, سورج واپس ہٹے نا. یا اللہ تیرا تے اعلان آئی الشمس تجری لمستقر لہا, تیرا ہی اعلان آئی کہ سورج ایک جگہ تے جیڑا مقررہ ہوتا معیار ہے اس تے چلدا ہے. اللہ نے فرمایا میں کی کرا, قدرت کے معاملات ہو رہے ہیں, مصطفیٰ دی محبت کے معاملات ہو رہے ہیں. یہ تو کائنات جامو امام الناس دے سارے دے سامنے گل موجود ہے. لیکن میں جملہ جو پیش کرنا چاہنا سنیا. حضور نے فرمایا علی نماز پڑھنی ہے یا رسول اللہ رائے گئی. حضور نے فرمایا مڑ ادا پڑھاویے تے نہیں. حضرت علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی تواڈے ہوندے قضامہ پڑھیے پھر کون اکس مصطفیٰ کریم دی بارگاہ بیٹھا رہا. حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے پھر ادا ہی پڑھیے, ادائی دن پڑھاؤں گے. حضور نے فاشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى غرب الشمس, میرے نبی نے غروب الشمس نے اشارہ کر کے فرمایا سورج آ واپس پلٹ. اللہ سائیاں یہ تو اپنے میں آ وچ ہے. اللہ نے فرمایا کی کرا یہ ہے قدرت نظام مرضی والا. لیکن جدن میرا نبی اشارہ کردا ہے سورج تا واپس ہٹدا اور پتہ لگدا میرے کلمہ پڑھاون والا مصطفیٰ ساتھ رہا واپس ہٹے. یعنی کہ حضور دا کلمہ ہر شے نے پڑھے. سبحان اللہ سبحان. حضور حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نو عرض کی تھی یا اللہ تو روکے آئے کہ میں نے تو حکم کیتا کہ اس درخت کے نیڑے نہیں جاونا, مڑ بھی میں اس درخت کے نیڑے گئی یا اللہ معافی مل سکتی. اللہ نے فرمایا معافی نہیں مل سکتی. آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ مڑ مہربانی کر او جے نام تو اللہ اپنے عرش تے لکھے آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لوح محفوظ تے جے نام آئی, کرسی تے جے نام آئی, جنت الفردوس دے ایک ایک پاتر دے اوتے جیدا نہ آئی. یا اللہ او دا نام دا واسطے مینوں معاف کر. اللہ نے فرمایا تو ایک نے دیکھ لیا اس تو مطلب آدم آدر جی نے مینوں تو بنایا میری نگاہ تیرے عرش تے پئی اوتے بھی محمد عربی لکھی ہویا. وہ جو علماء نے لکھیا, علماء نے لکھیا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت امام نبانی علیہ رحمہ فرمایا ہی کیا میں تھوڑی سبحان اللہ اس گل دے بارے سننا چاہنا تو خلق الارض والسماء واللوح والمحفوظ والکرسی والقلم من ایک وجہ نبی. امام نبانی آتے اللہ نے زمین و آسمان چاند ستارے لوح محفوظ قلم کرسی اللہ نے میرے نبی نے تو سینے نال بنایا. اور جتنی مخلوق خدا ہے میرے نبی دا کلمہ بنانا لیا. مدینہ شریف ہے خوبصورت مدینہ پاک حضور دا شہر ہے جتھے نبی پاک آج بھی جلوہ گر رہے. حضور آج بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھیا, آپ نے فرمایا حدیث مبارک ہے, توجہ ہے میرے پیرا مسائل میں جلدی سنا رہا ہوں تاکہ 11 بجے آپ دعا کریے. حضرت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا کہ اگر حضور دی حدیث پڑھی نا کہ آپ نے فرمایا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, جیڑی جگہ اللہ دے رسول دے منبر اور اللہ دے رسول دے گھر دے درمیان ہے, یعنی کہ منبر اور گھر دے درمیان جیڑی جگہ ہے نبی پاک نے فرمایا یہ جنت ہے. اعلیٰ حضرت فرمایا اس سے کوئی شک نہیں ہے جنت ہے. لیکن آپ نے فرمایا اگر عاشقاں کو کوئی اس عشق کے بارے میں پوچھے کہ بیانا ان المدینہ کلھا جنہ, اللہ نے پورے مدینے کو جنت بنا کے پیدا فرمایا. یہ سمجھ نہیں امتی پہ یہ ہاتھ گھٹی جان کے بیٹھے. میں ایک بندر بڑے محبت رلوے نہ بیٹھا تو ہاتھ پر نہیں بیٹھا ہے, ہاتھ چھوڑ کے سبحان اللہ اونچا کرو سارے ماشاءاللہ نے سلامت رکھے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام ہو, یعنی کہ نبی پاک کی تھے آج بھی جلوہ کر رہے. آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک کلمہ پڑھن والا ایک بگاڑ اور جنہوں تو بھیڑی آ گیا یہ جنگل دے وچ ودا ہے, اس نے بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھیا. تسی حیران ہو سودر صاحب کیڑی گل ہے یار جیڑا یعقوب دے سامنے بھیڑیا بول سکدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, وہ بھیڑیا میرے نبی دا کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکدا؟ وہ بھیڑیا اور حضور سرور کائنات کی حدیث دے وچ ملدا ہے کہ جتنی بھی خلقت خدا ہے میرے نبی دا کلمہ, مچھیاں نے بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھیا, پرندیاں نے بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھیا, شجر و حجر ہوئے شمس و قمر ہوئے مشرق ہوئے مغرب ہوئے, حتیٰ کہ علماء نے لکھیا زندگی نے بھی تے موت نے بھی میرے مصطفیٰ کریم دا کلمہ پڑھیا. لطیف ترین جملے نے اس طرح توجہ کریا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک بھیڑی ہے تے جنوں تسا بگاڑ بھی اپنی زبان چاہتے بگاڑ اپنے معاملات تے ودا تے جنگل دے وچ ودا, جنگل وچ ودا تے جنگل وچ باہر نکلیا نا تے اس نے ایک چرواہے نوں ویکھیا جڑا بکریاں چرائندا ودا. اس نے نا
اس نے بگاڑ آیا تے اس نے نا اگو کھلو رہے اس بھائی او جڑا بندہ چروایا ہائی دے سامنے آ گیا. اگلا بندہ ڈر گیا کہ شاید بکریاں کھاویں آیا, بھیڈاں کھاویں آیا, ہو سکتا ہے نقصان کرن آیا. اگو اس نے ڈنڈا مارن دی کوشش کی تھی. اگو بھیڑیا دا ٹینشن نہ لا, میں مصطفیٰ دا نوکر ہاں. بول پیا بے لسان عظیم مبین فصیح بلیغ, ایسی عربی سونی اس بولی کہ اگلے بندے نو سمجھ لگ گئی کہ ایک کھامن واسطے نہیں آیا. چروا یکو آکھیا کہ تو بولیندا بھی ہے, تو بولیندا بھی ہے. اگو اس آکے جدا میں کلمہ پڑھیا ہے اس پتھر نو بھی بلایا ہے. بولن دی نیت بڑھاؤ یار. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بھیڑیے نے اس بندے نو چروائے نو آکھیا کہ تم اس نبی نو جاننا جس دا میں کلمہ پڑھیا. سبحان اللہ. اس آکھیا کیڑا نبی, سنیا تے ہے مدینے دے وچ کوئی آیا لیکن میں نہیں جاندا. اس ٹائم بگاڑ آدا این کر مڑ بکریاں اتھائیں چ کھلار تے جا نبی پاک نو ایک واری ویکھتے آ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے میرے پیرا. سبحان اللہ. بگاڑا کہنے لگے جا چھوڑ دے بکریاں تے جا مدینے دے تاجدار میں ویکھیا. اس آکھیا جے میں اودے واگے گئی ہوں تے پیچھے بکریاں کون چڑھائی سی؟ اس ٹائم بگاڑا دا تو جا میں چڑھائی سی. تو جا میں چڑھائی سی. تسی حیران ہویا, میں حوالہ بھی دے چھوڑے نا. حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھیا. آپ فرماتے ہیں کہ بھیڑیا کھلو رہا تے او بندہ جڑا ہے اس بھیڑیے نو اپنی بکریاں دے کے ٹور کے مدینے دے وچ گیا. دنیا دے دی پئی ہے پالن والے کھلوتے چیر پالن والے کھلوتے او بکریاں دی حفاظت کر رہے ہیں. اس تو بندہ دی آواز آندی ہے اور جڑے نبی پاک دے نوکر ہو جاندے او رحم دل ہو جاندے, ظالم نہیں رہندے. ادب رسالت ہے حضور دی بارگاہ دی محبت اتنا کچھ بندے نو سکھا دیندی. سبحان اللہ. بھیڑیے نے جس ٹائم بکریاں چراونا شروع کر دیتا, اس نے اے بھی مطمئن ہو کے, اے بھی خوش ہو کے اے ٹور پہ ایسا کہ چلو یار ٹور پھر ہمنا. اے مدینہ شریف گیا, اس نے مسجد نبی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈٹھا. نبی پاک نو ویدا گیا تے پئی نظر ہی نبی تے پئی تے عاشق ہو گیا. سبحان اللہ. راہ سچیندا گیا, راہ وچ دل وچ ارمان پیدا کردا رہیا یار اج تک میں بگاڑا نو بولیندیاں نہیں دیکھیا, اج تک میں بکریاں نو کھمدیاں تے ویکھیا, اج تک کدی جانور دا اس گل دے وچ میں مشاہدہ نہیں کیتا. اس کا مطلب کوئی ایو جے تے سونا ہونا نا جے تے بگاڑ بھی عاشق ہو گیا. بھیڑیا بھی جدا عاشق ہے, حضور دا نوکر ہے, حضور دا کلمہ گو ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بندہ مسجد نبی دے اندر پہنچیا تے حضور تشریف فرما, صحابہ دا جمع کثیر ہے. جویں نبی پاک نو ویدا گیا تے نبی پاک دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑ کے عرض کردا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیندے نہیں ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے کلمہ پڑھایا. سبحان اللہ. حضور نے اگلی وجہ پوچھی کیڑا تو معجزہ ڈٹھا, کیڑی تو گل ویکھی جدی وجہ تو میرا کلمہ پڑھے؟ اس بندے نے آکھیا ہور تے کوئی گل نہیں پڑھی, ایک بگاڑ ہے جڑا تہاڈا عاشق بڑا ڈاکا ہے. اور میں ایک جملہ ایتھے ضرور عرض کراں, انہاں بدیاں نالوں تے بگاڑ چنگا جڑا نبی دا میلاد تے پڑھدا ہے. سبحان اللہ. میں دوبارہ حوالہ دوبارہ سبحان اللہ. اس نے آکھیا نبی آئے, نبی دی شان ہے, نبی دا کلمہ پڑھے. او بگاڑاں نو پتہ ہے. سبحان اللہ. بگاڑ ہو کے بھیڑیا ہو کے وہ آگا پہ ہے, آقا مصطفیٰ اور کیا چاہیے, ملکہ مصطفیٰ اور کیا چاہیے. اور بھیڑیا اگو اپنے زبان عادل وعدہ ہے وہ کہ کرا سب سے اولا ہو اللہ, ہمارا نبی سب سے اولا ہو اللہ, ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. بس کریے. سبحان اللہ. بگاڑ آتا ہے کہ نبی پاک جیسی کوئی کائنات مثل شاید آئی ہے. سبحان اللہ. بگاڑ کھلوتا ہے تو بکریاں چرائندہ کھلوتا ہے, وہ عاشق بنیا کلمہ پڑھ کے ہٹیا. اس نے نال سوچیا, اس آکھے گل ہے کہ اس نے تے چلو کیتا سو کیتا, ہن این کراں نبی پاک نو محنت سے کرنا کہ تسی بھی میرے نال آؤ تے میں تو ایک عجیب اج کام دکھاواں. حضور نو عرض کریندا پے یا رسول اللہ, ہن اے تے گل کائیں نہیں کہ نبی نو پتہ کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے تے گل میرے عقیدے طور تے کوئی نہیں کہ نبی پاک نو پتہ کوئی نہیں. او جڑا حضرت عیسی اسرائیل جڑے تے نبی ہوے اپنے گھر دے وچ نکلے دربار وچ ہوے تے امتی یا قال الحواریون نحن انصار اللہ, اگر حواری آ جاوے تے با جاوے حضرت عیسی آتے او دسا اے کھایو اے لکھایو جڑا کھایو اے لکھایو او گھر دے وچ جڑیاں چیزاں کھوی نہیں ہے جے عیسی جاندا تو میلاد کرے نبی نہیں جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ سبحان اللہ. کیدا جے دا عام زمزم رید سبحان اللہ ہے تو سنا دے.
حقیقہ میں بیٹھا تو سبحان اللہ توڑی ہو گئی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام حضور عرض کرتا ہے کہ تسی آؤ نا اج میں تانوں ایک نواں معاملہ دکھاواں حضور جان دے حضور نے مڑ پھر آکے کلا میں کوئی نہیں آونا سارے صحابہ بھی یہ حال ہے یہ تھوڑی حالت رہی تو میں دو بندے بوئے تے کھلا رہا تو 2 بجے تک میں تھوڑی جان گائے دعا کرو کوشش کریے جلدی جلدی مکا دی توجہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مار کے گرانے ہوں کملانے ہوں تو جتنے آپ بیٹھے ہو آپ سارے ایک دوسرے دے سکے ہیں کیونکہ کلمہ جو نبی دا پڑھے حضور دے نوکر ہیں اپنا اور کوئی رشتہ نہیں تے نہ قوم دا نہ نسب تے نہ کوئی جماعت دا بس یہ رشتہ ہے کہ تسی بھی اس رسول دے نوکر ہو جس رسول دا میں نوکر اللہ کرے تو نوکری دا سانو فن آ جائے ادب آ جائے اللہ کرے تو ساڈے دل وچ حضور دا عشق آ جائے ادب رسالت آ جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام حضور نے فرمایا کہ میں کلا کوئی نہیں آونا تو ہی نہیں کر تو اگو ٹور تو میں اپنے صحابہ نو رلا کے بدا پیا صحابہ دا سارا جمعے کا پھر کٹھا ہویا روایتیں اتنی ہوئی ہیں کہ 13-14 صحابہ جیڑے مسجد نبوی دے اندر آئے نبی پاک نے 13-14 صحابہ نو کٹھا کیتا تے نبی پاک رحمت للعالمین چل پائے مدینے دے شہر چھوڑیا مدینے دے شہر تو باہر صحرا آیا صحرا دے ویکھیا تے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جویں ڈٹھا نا او سامنے بھیڑیاں تے بکریاں وچالے کھلوتیاں تے ارد گرد بھیڑیے چکر لا کے حفاظت پیا کریندا تے ایتھے میں ایک جملہ اگر بدل چھوڑا عشق دی دنیا تے ٹھیک ہو سی میں انہاں کھاں او چکر نہیں لا رہے آئی منکر نو دس رہے آئی او جڑا نبی دا ہو جاندا پھر این تیاریاں کر کے اپنا آیا سبحان اللہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضور نا درمیان اگو بھی صحابہ تے پچھو بھی صحابہ سبحان اللہ اے متعدد روایتیں چ گل ملدی ہے کہ نبی پاک دے صحابہ جدن بھی چل دے ہیں نبی پاک دے پیچھے چل دے ہیں سبحان اللہ لیکن حضور نو جدن قرآن مجید دی ایتاں آئیاں امامکم دے الفاظاں دے لا تقدموا ایدیکم اس دے وچ دے نال اللہ دے قرآن مجید دے حکم دیتا اس ٹائم اکثر صحابہ نبی پاک دے اگو نہیں ٹرتے ہیں کہ نہیں اللہ ساڈے تے کوئی عذاب نازل کر دے کیونکہ جیڑا رسول عرش تے ٹور سکدا ہے وہ میرا مصطفیٰ مدینے وچ کیڑا سونا ٹور سکدا حضور دے صحابہ ادب کریں لیکن اس جڑے پاک رسول اللہ نے فرمایا کہ صحابہ این کرو کچھ اگو ہو جاؤ تے کچھ پیچھے ہو جاؤ صحابہ سارے ٹردے میدان صحرا وچ گئے او جڑا بندہ ہے نا جڑا کلمہ نواں پڑھ کے آیا ہے سبحان اللہ اے گیا اگو پہلے تے اس بگاڑ نو آکھیا او کلمہ میں پڑھے آیا ہوں جے تو ہی پڑھے آیا سبحان اللہ میں بھی در مصطفیٰ دے چوکیدار ہو گیا نوکر ہو گیا الحمدللہ مینوں بھی کلمہ نصیب ہو گیا او بگاڑا تو سیاڑا نکلو میں تو پہلے نمبر لے گئی سبحان اللہ وجہ ہے سبحان اللہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غلام حضور اگا آئے بگاڑ سانے کھلوتا ہے حضور وچالے کھلو رہے درمیان چو گئے تے ارد گرد بدر منیر وچالے تے ستارے ارد گرد بدر منیر وچ آئی حضور سرور کائنات اور حضور دا ایک صحابی آئی ایک عاشق آئی اس نے کہے کہ حضور دا چہرہ ایسے جیسے 14ویں رات دا چاند چمکدا ہے کسی عاشق نے روک چھوڑے اسا کہ یار مہربانی کر اس چاند دے وچ دھبے نے مصطفیٰ دے دھبے ہیں نہیں کوئی نہ سبحان اللہ اے چاند تسی ویندے پئے ہو کہ نظر تانوں آ جاسی سبحان اللہ پلیز لک ایٹ مون سبحان اللہ انظر الى البدر انظر الى القمر ویکھو نا ایک واری جس تم ویکھو نا تانوں اس چاند دے وچ نا کچھ کالے کالے دھبے نظر آمسن جے میں کوڑا ہونے تو میں روک لویا اوتے تھوڑے دھبے ہیں عاشق کہ چاند نال نسبت نہ دے ایدی وجہ یہ ہے چاند دے وچ عیب ہے میرے مصطفیٰ چاہے ہے نہیں کوئی نہ عاشق بڑیاں کمال دیاں گلاں کردے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیا ہے عقل والے میرے نبی دے نال عشق کر ہی نہیں سکدے سبحان اللہ سبحان اللہ علم والے نبی دے نال پیار کر ہی نہیں سکدے ہمیشہ عقل والے کردے ہیں اودی وجہ پتہ کی ہے عقل رک جاندی ہے عشق ٹپ جاندا ہے سبحان اللہ عقل آدھی ہے کہ ایک تیلی اگ دی بالی جائے تے انگے رکھی جائے تے ہیٹھو آگ لائی جائے تے انگل سڑ دیئے اے آدھی عقل تے عشق آدھا ابراہیم بچ آتا صحیح سبحان اللہ قبول کوئی نہیں توڑا سبحان اللہ تے شاید میں ایتھے میڑے جمعہ پڑھیں گا تاں تو اسی طرح سبحان اللہ کریں دیتا ہوں سالہ مدینے جاؤ تو مور کھڑی جاؤ سبحان اللہ اچھا کرو سارے
این انگل کریے تو ایک تیلی اگر آگ دی بالی جائے تو ایک تیلی بھی مار کے گڑانے میں جو ہوں بھائی منظر صاحب تک کسی عزیز دی انگل پات کے ایٹو تیلی ایک چلاما دوئی باری یہ سکنا لاما صاحب سلام دعا کیا اگلی باری اورا نہ ہوئے پیا انامہ تیرے پیچھے جمعہ پڑھنا آج ہر سے کرنا چاہتا ایک تیلی اگر میں انگل دلاما تو برداشت نہیں کریں گا پورا ابراہیم آتش نمرود چھ گیا ہے پھر بھی اللہ یا اللہ راضی ہے اللہ فرمائے راضی تھی ہاں آگے تیرے نیڑے کچھ لگ جائے یہ مطلب ہے عقل ڈرتی ہے اس کا دم ہو جواب نہیں آیا عقل آتی ہے انیرا ڈرائندہ ہے انیرا ڈرائندہ ہے انسان دی یہ بڑی کمزوری ہے انسان روشنی در بجدا ہے انیرے تو ڈرتا ہے کدی اس رات دے انیرے تو ڈر جا یار جتھے تو جاواں خبر والے انیرے تو ہی بچ جا لیکن عاشقاں نے آکھیا اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ فرمایا انیرا تے کی ہونا جدا نبی نے آ جانا ہے کیدا ہے تو سبحان اللہ اونچا کر عاشق دی اپنی دنیا ہوندی ہے تے عقل والا دی اپنی دنیا ہوندی ہے عاشق ایک عقل آتی ہے جناب انیرا ڈر لگدا ہے بڑی تکلیف ہوندی ہے تے اکھیاں دے کو روشنی نہ ہوے تے نظر نہ آوے تے ڈر لگدا ہے لیکن عاشق آتا ہے یونس مچھی دے پیٹ ٹرنا تے ایک دیاڑے نہیں ایک گھنٹہ نہیں 40 دیاڑے وچ بھویں نا حالانکہ یہ جڑی وائل مچھلی ہوندی ہے میں جتنا کچھ پڑھیا مینوں پتہ ہے وائل مچھلی دے پیٹ دے اندر ایک ایسی وائرس ہوندی ہے کہ اگر وہ پورے سمندر پوری وائرس چھوڑ دے اور اپنے منہ بھی وہ وائرس رکھ دے تے پورے دریا دی مچھلیاں اس دی وائرس دی وجہ تو مر جاویں لیکن وہ مچھلی دے پیٹ وچ یونس علیہ السلام رہ کے دستے پہلے جتے وائرس عمل کر دی ہوئے سبحان اللہ عقل آتی ہے 4 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے سائیں جاویں تو جسم آرام ہے 24 گھنٹے سمیں تے ہڈیاں نوں درد ہوندی ہے کیڑے ستے بیٹھے جگہ ایک سجن میرا بہت نیند وچ بیٹھا تے لیکن انہوں جگہ ہو یار انہوں آ کے دعا ہون والی سبحان اللہ اونچا کرو سب پسند ہے تو ٹھیک ہے تو میں کو ہور گل چھیڑ دے اب میرے بھائی اور فرما رہے ہیں نا مولا علی دی گل پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نا کھلوتے ہیں تے ایک بندے نے آکھیا اس آکھے علی دی تلوار ایڈی وڈی آئی کو چا نہیں سکدا ایڈی وڈی آئی کو چا نہیں سکدا آپ نے فرمایا تینوں شک کیوں سکے نہیں شک تے کوئی نہیں شک تے کوئی نہیں لیکن میرے ذہن آتا ہے کیویں نہیں چا لیندا اسی تلوار کیڑی ایڈی کوئی منا دے حساب نال وزن نہیں ہونی جے منا دی بھی ہوے تے چا نہیں لویندی حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے ٹوپی لائی تے آپ نے فرمایا اینو چا کے دکھا اینو چاہ کے دکھا وہ ساتھ چاہ نہیں گا پیر میرے علی شاہ نے ٹوپی رکھی اور ٹوپی چاون واسطے اس دوئے ہاتھ لائے ٹوپی علی نے آپ نے فرمایا میرے علی دی ٹوپی چمنی نہیں تھی علی دی تلوار نا اشتہار ہے جیڈا سونا تو سبحان اللہ ایڈی چھوٹی یار بناؤ یار سبحان اللہ اونچا کرو سارا ذکر حضور ذکر جنوں چنگا لگدا اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ دے گھر برکت نصیب فرمائے اور انشاءاللہ اجے دی 16 منٹ میرے پایا ہی نہیں لیکن میں انشاءاللہ 10 منٹ دے وچ گل مکمل کرساں اس بعد انشاءاللہ 11 بجے دعا کرانی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام عشق اور عقل دے وچ بہت سارا فرق ہے جسم آدھا ہے جسم آدھا چھری تیز ہوئے تے لگ جائے تے جسم پارا پارا ہوندہ جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہوندے لیکن اسماعیل دی گردن اگو ہو کیا دیئے اے عقل والے نہیں ہیں عشق والے ہیں جملہ میرا ہور پاسے نہ لائے جب میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دیں گا تسی یہ کیا عقل والے ہور اے مطلب عشق والے عقل والے نہیں ہوندے اور عقل والے عشق والے نہیں ہوندے لیکن عشق والے عقل والے ضرور ہوندے ہیں سبحان اللہ حضرت تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہیں کسی بندے نے نبی پاک دے وصف پوچھے آپ نے فرمایا میں کی کرا میں نبی پاک دے تنہائی دا بھی جلوت دا بھی خلوت دا بھی ہر ایک لمحے دا نبی پاک دی بارگاہ دے وچ رمضان دے نبی پاک نے قربت عطا کی تھی لیکن میرے پاک رسول ایک دفعہ فرمایا اے ابوبکر تو یاد رکھی دنیا میری حقیقت سمجھے نہ سمجھے تو بھی نہیں سمجھ سکتا وہ دی وجہ کی ہے میری معرفت صرف میرا اللہ جانتا میں عشق اور عقل دے معاملات ہوندے نظر تے امدا پہ 12 ربیع الاول پیدا ہوئے لیکن اللہ نے فرمایا حقیقت محمدی صرف میں ہی خدا جاننا کہ وہ کون دی ذات ہے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہے اس نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا یعنی عشق دی گل ہوندی وچالے نبی پاک ارد گرد صحابہ سبحان اللہ توجہ سبحان اللہ
ارد گرد صحابہ وچالے میرا پاک رسول حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھلو رہے. او بندہ جڑا او چروایا جڑا بھیڑاں چھوڑ کے بکریاں چھوڑ کے گیا اے بھیڑیے کول گیا تے بھیڑیے نوں جا کے آتا ہے بھیڑیا تویں پہرےداری بھی کیتی تے میں کلمہ بھی اس دا پڑھ آیا جے تویں پڑھے ہویا سبحان اللہ تے اے میں کہ کیتا میں اس رسول اللہ نو لے کے بھی آندا ہے سبحان اللہ تشریف بھی لے کے آئے حضور آئے بھی ہیں بندے سٹے جیسے بیٹھ کے آتے ہیں ہاں جی پاک رسول مدینے کی گلیوں میں چلے نبی پاک مکے کی گلیوں میں چلے تینوں مدینے تے مکے دی گلیاں ٹردا نظر آیا عرش تے ٹردا نظر نہیں آیا نہیں جی نبی پاک اتنے غریب تھے کہ 3 دن کھانا نہیں کھاتے تھے اتنے غریب تھے ان کے پاس جو نہیں تھا دانا نہیں تھا گندم نہیں تھی سونا نہیں تھا چاندی نہ تھی میں کہ بڑھ کے مردا نہیں تیرے گھر 4 تولے تے نبی دے گھر کاشا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دا ایمان ہے کہ نبی سارے تو اعلی شان اللہ سبحان اللہ اچھا کرے سنیا ہے او ہووے بھی صحیح نا تے نبی دی سادگی ہے سبحان اللہ جے نبی کاشا نہیں نا اپنے گھر رکھی تے نبی دی سادگی ہے اگر نبی پاک نے اپنے کپڑے نو پیوند خود لایا خود اپنے کپڑے نو پیوند یعنی کہ سوئی دے نال ناکا لا کے جناب والا کپڑے دی ٹاکیاں لائی ہے اے دا مطلب اے نہیں کہ نبی کول کوئی آ ہی نہیں او جے نواسیاں واسطے جنت وچ کپڑے آ سکدے ہیں نبی چاہے تے ہر روزانہ کپڑے پا سکتا لیکن اصل یار میں اس گل دی سمجھ پتہ کیوں نہیں ہوندی تساں بندے کو جا آکھو یار دا کی مقصد آئی اے دا مقصد اے آئی کہ تسی مار گگڑانے ہو میں تواڈی گل کر دینا تواڈا کوئی رعایا بیٹھا ہوئے مار گگڑانیاں دا تے گگڑانیاں دے ماتحت کوئی رعیت بیٹھی ہوئے تواڈے وچ لکھ عیب ہو سن لکھ کمی ہو سن تواڈی رعیت کدی نہ اکسی ساڈے سردار وچ آئے نقص ہے آئے کمی ہے آئے کجی ہے اے وچ آئے غلط ہے آئے غلط کیوں کیونکہ تینوں کھوا رہا ہے او جیڑا تینوں صرف دانے دیندا ہے پٹھے دیندا ہے او رعیت سردار دے وچ عیب ہون دے باوجود بھی عیب نہیں نبی جن اللہ نے عیب پاک فرمایا ہے تو اے دس کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا کھانا نبی پاک بکریاں چرائیاں کوئی شک نہیں لیکن نال اے نال وضاحت کر کہ نبی پاک نے بکریاں تاں چرائیاں تاکہ بکریاں چراون والے نہ آکھن نبی بکریاں چرائیاں نہیں تے اسی چرا رہے ہیں نبی بڑے بڑے تختاں تے بیٹھے اسی بیٹھے نہیں اللہ نے فرمایا میں غریباں دی سادگی زندگی وچ اظہار کر کے دساں او محبت ہوے تے حضور دی عشق دے وچ ہونی چاہیے ساڑھے واسطے حضور شاندے تے اپنی لخت جگر بیٹی حسنین کریمین دی امی جان دی شادی تے اللہ جنت دے وچوں اللہ ہر شے اپنے نبی دے دروازے تے گل چھڑیندا لیکن جس ٹائم حضرت سیدہ دا نکاح ہویا اکھد ہویا رخصتی ہوے لگی مدینے دی عورتاں دی اے مسلماناں دے نبی اساڈی فلانی شادی ہوئی تے این ہویا فلانی شادی ہوئی تے این ہویا حضور نے ارشاد فرمایا تینوں کیا پتہ تو ظاہر ویکھ رہا میرا رب باطن ویکھ رہا حضور نے سارا کچھ ساڈے واسطے کیتا سبحان اللہ اللہ جی کرے او بھیڑیے نو اس بندے نے جا کے آکھیا حضور بھائی میں موڑ عرض کر رہا ہوں سبحان اللہ حضور نو اس طریقے نال بیان کرنا لوگوں نو پتہ لگے ڈاڈا بڑا ہائی سبحان اللہ سبحان اللہ اے ٹھٹا ہمارے جیسے تھے ہم نبی شادی کی او تو مرے تیری کوئی نہیں سندا سبحان اللہ سبحان اللہ کدی چلو کوئی بندہ گل کرے نا کہ نبی ہمارے جیسے انہوں ہور کوئی نہیں لڑنا بیرا ہے نا ساڑھے انہوں سینے نہ لانا تو انہوں یہ کام کرنا انہوں کہنا گھر ہانڈی پکی ہوئی باجی پکی ہوئی سالن پکی ہوئی ہانجی پکی ہوئی چال موٹور وہ ہانڈی دے پورے برتن چوا کے نا انہوں کہنا ہے ایک تھوک تو ساٹھ سبحان اللہ لو آپ ساٹھ تھوک ساٹھ وہ اکسی کیوں تم آکے ہم تو ساٹھ تو صحیح وہ سٹے اسی تے نال بیوی نو ہی سادا آنا دیا ہوئی چیک کرنا اس نے گئی سٹی بیوی تے بیوی رہی بال تے بال رہے جس نے سٹی اس بھی نہیں کھامنی پکڑانی نجاست ہے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک نوکر حضرت جابر حضور دی دعوت کرتا ہے تے کھانا تھوڑا میں لگا نبی نے فرمایا اے جابر کھانا لایا میں پورا کر کے دکھا دیتا نبی نے وچ لواب سٹیا جابر بھی دا پیا تے جابر دی بیوی تے بچے ہی رہ گئے حضور نے لواب سٹ کے فرمایا جابر ڈکنا علامہ نہیں تے وچ جو دے چل چاہیے سبحان اللہ تیری لواب طور تو خود نہیں پیندا کھمدا تے نبی دی لواب اگر برتن سالنے پائے جائے تے نبی مصطفیٰ دے سارے صحابہ راج کے کھا لیں شریعت جو کم ہے کہ پانی جس نال ایک باری وضو ہو جائے دوبارہ وضو نہیں ہوتا لا یستعملو ماء
جیڑا بندہ پانی استعمال شدہ ہو جائے دوبارہ وضو واسطے استعمال نہیں ہوتا، لیکن حضور دے صحابہ آدھے اسی جدہ نہیں کھلون دیا سے نبی پاک دے جسم پاک جو پانی دے قطرے لان دیا نا سی یہ تو کر کے وضو کر لیں دیا، اسی اپنے چہرے تے مل دیا سے، اپنے منہ تے مل دیا سے، اپنے ہتھاں تے مل دیا سے، اس واسطے کہ وہ دسیندے پیانا تیرا وضو ہو رہے عشق سلامت ہے میرے پیاروں دسو چاہے اس ٹائم تک میں گجرانے دی تعریف کیتی ہوئے، کملانے دی، ملکاں دی، چٹھیاں دی، میں کسی دی تعریف کیتی تے آمنہ دلال دی تعریف دی حضور ساڑھے حضور ساری کائنات تو اللہ ہے، حضور جیسا کائنات اس کوئی، میں موڑ آکھ رہے ہیں میرے رسول اللہ جیسا کائنات اس کوئی، سبحان اللہ حضور دسی میلاد کیوں منائیں ہیں یہ بھی چلو جواب دے چھوڑا، بندے آتے ہیں جی میلاد منائیں دے مشرک ہو گئے انہوں نے آکو اللہ دے بندے ہو اسا میلاد منائیں تے میلاد دا مطلب ہوتا جمعنا تے جیڑا جمع دا خدا نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ لم یلد ولم یولد، جیڑا جمع ہے او خدا نہیں تے جس دے وچوں کو جمع او بھی خدا نہیں، حضور جمع اے میلاد ہے تے حضور دے وچوں حضور دی بیٹیاں آئیاں، حضور دے بیٹے آئے، اے دلیل ہے نہ میرا مصطفیٰ خدا ہے نہ خدا دا مثال ہے، بلکہ میرا خدا وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم کو پیدا کیتا اور میرا مصطفیٰ وہ ہے جس کو کھا لیں گے سونا بڑا کے دنیا روانہ وہ خدا دی وچ بے مثلیت ہے، میرا مصطفیٰ بے مثلیت مصطفیٰ ہے، کائنات دے اندر میرے نبی جیسا کوئی نہیں، گل مک گئی تے گل مکا دے بھی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھلوتے بگاڑے میں اس بندے نے آکھیا کہ آجا نبی پاک آ گیا تے جے دا کلمہ تو پڑھیا تو بھی زیارت کر لایا، ترسیا ودو سے زیارت مصطفیٰ اے آیا ارد گرد صحابہ وچالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بگاڑ آیا ہے ایک جگہ تے کھلو رہے ہیں، اس نے صحابہ نو ڈٹھا، صحابہ نے بگاڑ نو ڈٹھا تے جی میں ویکھ کے نا صحابہ نو ویکھ کے پیچھا بھی ویدا ہے اگا بھی ویدا ہے، پیچھا ہی ویدا ہے اگا ہی ویدا ہے، اس ٹائم او جڑا بندہ ہے نا چروایا وہ آدا ہے کہ نبی نظر آئے یا نہیں آئے، اس ٹائم وہ اگے بولے یا نہیں، ارد گرد چکر لاون لگ گیا، ارد گرد گھومنے لگ گیا، گھوم کے جس طرح چکر لائے چرواہے آ گیا، اس آ کے انہاں دے وچ کوئی نہیں، انہاں دے وچ کوئی نہیں، اس آ کے انہاں دے وچ اور اس دے جڑے چار سائڈ تے کھڑے تے اے دے وچ کوئی نہیں وچ بیٹھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ میرا آقا ہے، میرا سردار ہے، میرا نواب نبی ہے، وہ سرکار میرا جس کا میں کلمہ پڑھے عرض کرنا چاہنا میرے بھائیوں تو میرے بیلیوں تو سجنوں حضور دا میلاد اسی منایا بس اس واسطے کہ اللہ خیر کرے اسی ایسے کم کریے کہ نبی پاک دی نظر محبت ساڈے اوتے آ جائے، حضور دا میلاد منائیے، حضور دی عشق اور دسو ایسا کیڑا بدعت کیتا ہے، تلاوت ہوئی سنیے تو سارے سبحان اللہ نعت شریف ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، خطاب ہویا، نبی پاک دا ذکر ہویا، دسو کس دی ہور دی ایسا تعریف کیتی ہوئی، ایسا کیتا اللہ دا قرآن پڑھے، سبحان اللہ نبی دی حدیث پڑھی، نبی پاک دا فرمان پڑھے، انداز سے بدعت کی ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بندے نے گل کیتی، علامہ صاحب جواب دیوا تے گل مکمل کرا، بندے نے آکھیا جی قرآن پڑھو نا ختم تے قرآن نہیں پڑھدا، علامہ صاحب بڑے ہم تھوڑے سخت مزاج دے بندے نے آکھیا چلو ٹھیک ہے نہیں پڑھدا، این کر تیرا بابا زندہ ہے، تیرا پیو زندہ ہے، اس آکھیا جی نہیں فوت ہو گیا، تیرا دادا جاکے وہ بھی فوت ہو گیا، اس ٹائم نا وہ علامہ صاحب آکھنے لگے اللہ تیرے پیو تے بھی لعنت کرے تے تیرے دادے تے بھی لعنت کرے، وہ اگلا بندہ ہائی تھوڑا جہا غصہ مزاج ہو سکیا شرم نہیں آمدی میرے پیو تے لعنت کیتی ہے میرے دادے تے لعنت کیتی ہے، اس آکھیا اچھا لعنت اپڑی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نہیں چاہ سکتا سبحان اللہ یار کوئی گل حق دی ہوئے تے اپنی جماعت میں تھوڑے جے سائڈ کر کے حق دی گل تو سمجھیا کرو، ہاں جی تیرے دادے تے لعنت تیرے باپ تے لعنت، آخر میں تیرے شرم نہیں آمدی ایڈی وڈی داڑھی ہے تے تو اللہ دے بندے میرے پیو تے لعنت کیتی وہ مر گیا ہے، میرا دادا مر گیا تے اس تے لعنت پہ کرے نا، علامہ صاحب آکھیا لعنت اپڑ گئی، اس آکھیا ہاں ہاں اپڑ گئی تیرے شرم نہیں آمدا، اس سمجھ عقیدہ حیرت والا نہیں، لعنت جس مروم کو چلی گئی قرآن نہیں اپڑ سکتا، لعنت اپڑاون تے تیرا ایمان نہیں تے قرآن اپڑدا نہیں، جیڑا قرآن تا تو سرا بھی جاندا ہے، جس گھارے قرآن پہ ہویا تا برکت عطا کردا، وہ جیڑی لعنت اپڑائی کھلوتا ہے اس رب دے قرآن میں زیادہ طاقت ہے، عرض کرنا چاہنا حضور نبی رحمت صلی اللہ عقل دی تھوڑی جی علاج کرنا چاہیے بندیاں نو کہ اللہ دا قرآن حضور دی حدیث حضور دے فرمان جو اللہ تعالی نے فرمایا اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، جڑے پریشان ہو چپ رہن باقی سبحان اللہ اچھا کریں، گل سچی ہوئے تو مننی پوندی، سبحان اللہ
حضور نے جس مکے چلان نبوت کیتا تے ابو جہل کہ میں تن نہیں منیندا، میں تن نہیں منیندا. حضور نے فرمایا تو ماننا مان تو اندروں تو من نہیں کھلوتا. تو اور ام جمیل دے بیٹھا ہی کر دیندا. او ابو جہل سیاست اس گل دی ہے کہ بندہ آپ تعریف نہ کراوے بلکہ شریک تعریف کرن. ابو جہل گھر بیٹھا تے ام جمیل نو آدا عورت ہے کافر ہے، ام جمیل نو آدا ام جمیل بیٹھے تے اپا کلے ہیں اور تو کوئی نہیں. لیکن ایک گل دساں کلمہ باویں میں محمد دا نہیں پڑھدا لیکن سونا ڈاڈا ہی بولیندا ہی تے سچ بولیندا ہی گل کریندا ہی تے رس کھول دیندا ہی گل کرے تے حق بیان کردا ہی او دی گل کدی شک نہیں کیتا باویں نہیں مندا وجہ کی ہے میری سرکاری موقع سی اوے ہاتھ لکدا اٹھائیے جڑا اپنی گل پوری کرنی ہوئے اور جتے حق آ جائے نبی کالے رنگ دے بھی لال نہیں کعبے دی چادر کھلا جائے. سبحان اللہ. عرض کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ قبول و منظور فرمائے دارین دی برکات قصیدہ عطا فرمائے.